بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم معزز سامعین کرام پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان تین حالتوں سے گزرتا ہے۔ انسان تین حالتوں سے گزرتا ہے۔ ایک اس کا ماضی ہوتا ہے، ایک اس کا حال ہوتا ہے اور ایک اس کا مستقبل ہوتا ہے۔ ماضی، حال اور مستقبل۔ یہاں جو سورہ فاتحہ اللہ جل شانہ نے شروع کیا اور اس میں 5 اسماء الحسنی میں سے 5 اسماء اسم 5 ناموں کا ذکر فرمایا، 5 صفات کا ذکر فرمایا۔ اللہ، رب، رحمان، رحیم اور مالک، مالک یوم الدین۔ یہ سورہ فاتحہ جیسے پہلے بھی عرض کیا گیا، یہ اجمالی طور پر قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ سب سے پہلے صفت الوہیت، اللہ کا جو اسم ذات ہے اللہ، اور اگر انسان اپنے ماضی کی طرف نظر کرے گا تو ماضی میں انسان کی حیثیت کیا تھی؟ ماضی میں انسان کی حیثیت وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا۔ وَقَدْ خَلَقْتُكَ، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ انسان میں نے تجھے پیدا کیا پہلے، جبکہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ واللہ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ۔ ارے کیسی نادانی ہے، کیسے تم انکار کرتے ہو؟ جب تم کچھ بھی نہیں تھے، میں نے تم کو پیدا کیا اور میں نے زندگی بخشی۔ یہ صفت الوہیت ہے، مخلوق کو عدم سے وجود میں لانا، عدم سے وجود میں لانا۔ عدم یعنی
جب کچھ نہیں تھا، اسٹیٹ آف نتھنگنیس جس کو بولتے ہیں، وہاں سے جو اللہ جل شانہ کی صفت بدیع ہے، وہ بدیع السماوات والارض، کہ وہ اس نے مخلوق کو، کائنات کو کہاں سے پیدا کیا؟ عدم سے پیدا کیا، عدم سے وجود میں لایا۔ تو اس میں اللہ میں الوہیت کی طرف اور اللہ جل شانہ کی خالقیت اور اللہ جل شانہ کے جلال و جمال کی طرف اشارہ ہے۔ اصل کام جو مومن کا اس دنیا میں ہے، اصل کام جو مومن کا اس دنیا میں ہے، وہ اپنے مولا کو پہچانا، اصل کام۔ باقی سارے کام ہیچ ہیں، اصل کام جو ہے وہ اپنے مولا کو پہچاننا۔ مولا کی معرفت ہو گئی تو بس سب کچھ حاصل ہو گیا جی۔ اگر وہی حاصل نہیں ہوئی پھر تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ اس کے لیے اللہ جل شانہ سے فہم سلیم مانگنا چاہیے۔ کیا مانگنا چاہیے؟ فہم سلیم مانگنا چاہیے، جس کے فہم میں ضد ہوتا ہے، عناد ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، اور جس کے اس میں تعصب ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس کے دماغ کو، اس کے ذہن کو، اس کے دل و دماغ کو پراگندہ کرتے ہیں، اور یہ حق نہیں پہچان سکتا، یہ حق نہیں پہچان سکتا، اس کو سمجھ نہیں آتا، اور اس کا دین بھی خشک رہتا ہے، اس کے دین میں خشکی رہتی ہے، وہ تراوت و حلاوت نہیں۔ نماز کو اسی لیے اللہ جل شانہ نے کیا فرمایا؟ اقیم الصلاۃ لذکر۔ نماز کو آپ کو کیوں قائم کرنا ہے؟ نماز جو آپ قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ کس کے لیے؟ اقیم الصلاۃ لذکر، میری یاد کے لیے، میری معرفت کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ای لیعرفون، نہیں کیا میں نے جن اور انسان کو پیدا کہ مگر وہ میری عبادت کرے۔ اور یعبدون کا ترجمہ یعنی تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کسے کی؟ یعرفون سے کی۔ جو جس کو پہچانتا ہے وہی اس کو مانتا ہے، ماننے کے لیے پہچان ضروری ہے۔ جو جس کو اللہ کو وہی اتنا مانے گا جتنا اس کو پہچانتا ہے، اور پہچان کو ہی معرفت کو کہتے ہیں، جو جس کو جتنا جانتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انی اعلمکم، تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا میں، اور اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا بھی میں ہی ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی معرفت کی لازمی تاثیر۔ اللہ جل شانہ تو ایسی چیز نہیں جو دیکھنے میں آئے، ہاں انسان میں علامات ہوتے ہیں، نشانیاں ہوتی ہیں جس سے وہ اندازہ کر سکتا ہے، جس سے وہ اندازہ کر سکتا ہے۔ دیکھ تو نہیں سکتا اس دنیا میں جی۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا گیا لن ترانی، مجھے نہیں دیکھ سکے گا۔ جب اس نے عرض کیا تھا رب ارنی، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو کیا فرمایا؟ لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے۔ یہ دنیا جو ہے، یہ دنیا اس کا متحمل نہیں ہو سکتی، یہ دنیا اس کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ تو اب اس معرفت کی لازمی چیز ہے خشیت۔ کیا ہے؟ ایک خوف ہوتا ہے جیسے سانپ سے ڈرنا، جیسے کسی ظالم سے ڈرنا۔ میں ابھی گیا تھا ندوہ میں، وہاں مولانا برہان الدین سنبھلی دامت برکاتہ ان سے ملاقات ہو گئی۔
پاس تھوڑا لمحہ بھی بیٹھنا فائدے سے کم نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ اردو والوں نے بڑی غلطی کی ہے، یہ شاید اردو زبان کی تنگی ہے کہ خوف اتقو کا، تقوا کا، اتقو کا ترجمہ ڈر سے کیا۔ اردو میں کہتے ہیں اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، عربی میں کہیں گے اتقوا اللہ جی، اور اردو میں ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ سے ڈرو، اور جس سے ڈرتے ہیں اسے دور ہو جاتا ہے انسان، اس میں وہ طبیعی طور پر ایک بعد ہوتا ہے، ایک قسم کا دوری ہوتا ہے، لیکن اللہ کی خشیت ایسی نہیں ہے۔ خشیت الہیہ محبت سے بری ہے، یہ خوب سمجھ لو۔ خشیت الہی کیوں؟ اس نے جہاں الوہیت کی طرف اشارہ کیا، کس کی طرف اشارہ کیا؟ اللہ، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقناه من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو، اس سے بڑی دولت نہیں ہے دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ الانسان حین من الدہر لم یکن شیء، انسان پر ایک ایسا زمانہ گزرا ہے جب یہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اور تمہاری حالت کیا تھی؟ تم اس کو کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے کوئی علم رکھتے تھے، کوئی چیز جانتے بھی تھے؟ لا تعلمون، اور کیسا وہ مولا ہے جس کے بارے میں آپ کو غور کرنا چاہیے کہ تمہارے تم کو آنکھیں تمہارے لیے بنائی، کان بنائے، دل بنائے۔ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو۔ کیسے شکر کرو؟ کیسے شکر کرو؟ اور کیا سبق یاد کرو؟ کیسے شکر کرو؟ بکثرت طاعتہ، شکر کیسے کرتے ہیں؟ بکثرت، اس کی فرما برداری میں کثرت سے جتنا شکر کرتا جائے گا، نعمتوں کا اقرار کرتا جائے گا، نعمتوں کا اعتراف کرتا جائے گا، اتنا اس کا شکر، اس کی طاعت، اس کی فرمان برداری بڑھتی جائے گی یا نافرمانی بڑھتی جائے گی؟ جی، اطاعت بڑھے گی یا معصیت بڑھے گی؟ ہاں، جو فہم سلیم رکھے گا وہ اللہ، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں کہ بھائی مبارک ورم کر جاتے ہیں؟ کیا فرمایا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اور شکر کیسے کرتے تھے؟ خالی زبانی شکر کرتے تھے؟ اتنی عبادت کرتے تھے شکر میں، اتنی عبادت کرتے تھے شکر میں کہ پائے مبارک ورم کر جاتے تھے، ورم کر جاتے تھے۔ تو شکر کی یعنی جو اصلی صورت ہے وہ کثرت طاعت ہے، کثرت فرما برداری ہے، گناہ نہیں۔ جو اپنے مولا ایسے منعم حقیقی کو، جس نے جو ایسا محسن ہے، ایسا احسان کرنے والا ہے، ایسا انعام کرنے والا ہے، جس نے ہمارے آنکھ بنائے، کان بنائے، ہماری زبان بنائی، ہمیں صحیح سالم بنایا، ہمیں مومن بنایا، ہمیں قرآن کی دولت نصیب کی جی، تو اس سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
ایسے ڈرنا چاہیے جیسے سانپ سے ڈرتے ہیں، ظالم سے ڈرتے ہیں. یہ وہ اس خشیت کا وہ مطلب نہیں ہے. یہ خشیت کا مطلب نہیں ہے. اس خشیت میں یاد رکھو ہمارے حضرت کیا فرمایا کرتے تھے جی، آپ کے پاس کھانا ہے بہت، دسترخوان پر بہت نعمتیں ہیں، وازوان ہیں ہاں، اور اس میں بہت یہ کیا کہتے ہیں اس کو، مرچ مسالہ لگا کر اس میں چاشن چٹنی ہے. چٹنی جب لیتے ہیں تھوڑی سی کڑوی بھی لگتی ہے تھوڑی، لیکن کھاتے کھاتے آپ اس کڑواہٹ سے مزہ لیتے نہیں لیتے. خوب سمجھو، اللہ کو سمجھو، اللہ کو سمجھو. وہ چٹنی آنسو بھی گرتے ہیں یہاں سے، آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، زبان پر جلن ہوتی ہے، لیکن دل میں راحت و لذت لیتا ہے کہ نہیں لیتا ہے؟ کہتا ہے خشیت ایسی ہونی چاہیے، خشیت الہی ایسی ہونی چاہیے. وہ خشیت نہیں کہ ڈرو بھائی، نعوذ باللہ اللہ کو ظالم کے طور پر پیش کیا اور ڈنڈا لے کر پیچھے پڑا ہے. ارے یہ کیوں نہیں یاد رکھتا، کہا غلبت رحمتی علی غضبی، یہ کیوں نہیں یاد رکھتا ہے؟ میری رحمت نے میرے غضب پر کیا کیا، میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی. ورنہ تو وہ تو سیدھا کہتا بسم اللہ القہار المنتقم، ایسا کہا. الرحمن الرحیم کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اور رحمان الرحیم کو 2 بار لائے، بسم اللہ میں بھی لائے، الحمد کے بعد بے پھر بھی لائے اس کو. اب ایسے اللہ سے ایسے ڈرنا جیسے ظالم سے ڈرتے، ایسے اللہ سے ایسا ڈر ہونا چاہیے، ایسے بھاگنا ہے کہ ڈنڈا لے کر پیچھے پڑے ہیں. کیا فرمایا، ما یفعل بعذاب، فرمایا نہیں فرمایا؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ ارے نادا، اللہ تجھے عذاب دے کر کیا کرے گا؟ تجھے عذاب دے کر کیا کرے گا؟ تو اللہ سے محبت ہونی چاہیے. ہاں، اس محبت اور جتنا اس کا احسان ہے، اس احسان کا تقاضا ہے فرما برداری، اس احسان کا تقاضا ہے اس کو راضی کرنا. اس کے احسان کا تقاضا نہیں کہ ہم اس کو ناراض کریں، اس کے خلاف کریں. نہیں نہیں، وہ انسان کو زیب نہیں دیتا. وہ انسان کو، جو انسان ہے، جو درندہ ہے، حیوان ہے، کالانعام بل ہم اضل ہے، اس کا تو الگ چیز ہے. لیکن جو انسان ہے، جس کو اللہ نے انسان بنایا، جس کے سینے میں زندہ دل ہے، وہ تو احسان فراموش نہیں ہوتا. الانسان عبد الاحسان. کیا ہے انسان؟ کس کو کہتے ہیں؟ الانسان عبد الاحسان. انسان احسان کرنے والے کا غلام ہوتا ہے. انسان احسان کرنے والے کا غلام ہوتا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو انسان ہی نہیں ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو فرمایا یہ کہ من لم یشکر الناس